السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صدق الله العظيم. آج میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ دبئی میں آپ کے ساتھ اس ہوٹل میں بیٹھ کر ہمارے اور آپ کے اور پوری کمیونٹی کے فیوچر کے اندر جو کنٹریبیوشن ہے، جو ایکسپیکٹڈ کنٹریبیوشن ہے، اس پر ڈسکس کرنے کا موقع ملا ہے. Before I go to start my talk on the topic mental health, I have decided to discuss with you today about mental health. Before going to the depth of my topic, دو تین باتیں اسٹارٹنگ میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ہم ایز اے ہیومن بینگ are different from other creatures of Allah subhanahu wa ta'ala in term of intellectuality. اللہ نے جو ہم کو عقل دی ہے، انٹلیکچولیٹی دی ہے، علم کی صلاحیت دی ہے، اس کے بیس پر ہم ڈیفرنٹ ہیں دوسرے کریچر سے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بتایا کہ انسان کو اللہ نے جب سب سے پہلے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کو، تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوئی تھی. فرشتے بھی سوال کرنے لگے تھے، واٹ از دا پرپز آف کریٹنگ سچ کائنڈ آف کریچر. دے آسکڈ اللہ سبحانہ و تعالی، وائی آر یو کریٹنگ سچ کریچر؟ اینڈ دے نیو فرام دیئر نیچر اینڈ دے نیو by knowing the other creatures on the planet Earth. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انہوں نے کہا تھا، اے اللہ تو کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو زمین میں کرپشن کرے گی، فساد کرے گی، بگاڑ مچائے گی، برائیاں پھیلائے گی، قتل و خون کرے گی، ایک دوسرے کو مارے گی، کاٹے گی، لڑے گی، جھگڑے گی، یہ اس کا نیچر ہوگا، تو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس وقت تو آنسر نہیں دیا فرشتوں کو، اینجلز کو. اللہ نے کہا میں جو جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم ہے، اس لیے تم سوال مت کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے پریکٹیکلی پروف کیا کہ ہم نے انسان کو اسپیشلی کیوں پیدا کیا ہے. اینڈ ہی ہیز میڈ the exam for angels and human beings. This is the point from where we have to start our journey. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو، اینجلز کو کچھ نالج دی، ٹرانسفر کی، نام بتائے، کوالٹیز بتائے، اسپیشلٹیز بتائی، تھنگس کی. یونیورس کے اندر جو جو چیزیں موجود ہیں اللہ نے اس کے بارے میں انفارمیشن اینجلز کو دی. اس کے بعد سیم ایجوکیٹ کیا، سیم پیٹرن پر ایجوکیٹ کیا آدم علیہ السلام کو. سو اللہ رب العزت نے ایجوکیٹ کیا اینجلز کو یونیورس کے بارے میں اور ایجوکیٹ کیا انسان کو یونیورس کے بارے میں. پھر اس کے بعد ایک ایگزام رکھا، ایک ٹیسٹ رکھا. اس ٹیسٹ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور جو فرشتے تھے وہ فیل ہو گئے. وہاں سے فرشتوں نے ریئلائز کیا کہ یہ اسپیشل مخلوق جو اللہ کی ہے، اس کو اللہ نے ایک الگ کوالٹی عطا فرمائی ہے جو علم کی کوالٹی ہے. نالج، سیکنگ نالج، انڈرسٹینڈنگ، ریئلائزنگ تھنگس اینڈ یونیورس کو پڑھنا، سمجھنا، جاننا اور اس کے فائدے کو حاصل کرنے کا جو ہنر ہے، جو ٹیلنٹ ہے، وہ انسان کے پاس ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے. سو مائی فرسٹ پوائنٹ بفور گوئنگ ٹو دا ٹاپک، وی ہیو ٹو نو we are superior upon other creatures of Allah subhanahu wa ta'ala because of ilm and aql. We are thinking, we are researching, we are getting educated,
That's why we are superior upon others. After this point, mental health. عقل تو ہے اور عقل ساری مخلوقات کے مقابلے میں ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے. اللہ نے سب کو مائنڈ یا برین تو دیا ہے لیکن اتنا ایکٹیو, اتنا میچور, اتنا پروڈکٹیو نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے. اسی وجہ سے ہم دوسروں سے سپیریئر ہیں. لیکن اس کو اگر صحیح طور پر ٹرین نہ کیا جائے, ایجوکیٹ نہ کیا جائے, گائیڈ نہ کیا جائے, یوٹیلائز نہ کیا جائے, پراپر وے میں اس کو صحیح طور پہ لگایا نہ جائے, تو پھر یہ کبھی کبھی ڈینجر بھی بن جاتا ہے, یہ کبھی کبھی ہارمفل بن جاتا ہے, نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو دماغ کو سمجھنا, برین کو سمجھنا, مینٹل اپنی ہیلتھ کو جاننے کی کوشش کرنا, یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, تاکہ ہم صحیح اور اچھے انسان مل کر رہے ہیں. اللہ نے بہت اچھے ماڈیول کے اوپر انسان کو پیدا کیا ہے. اس کو اللہ نے سورہ 3 میں بیان فرمایا. ہم نے انسان کو پیدا کیا بیسٹ ماڈیول کے اندر, جو بہترین شکل ہو سکتی ہے, اس کا اسٹرکچر ہو سکتا ہے, اس کے اندر جو انبلٹ کوالٹیز ہو سکتی ہیں وہ بیسٹ وے میں اللہ نے دی ہے. پوٹینشیلی انسان اتنا رچ ہے, انسان مخلوق اتنا مالدار ہے کہ شاید ہی کوئی دوسری مخلوق ہو, لیکن سیم اسی جگہ اللہ نے کہا لیکن یہ انسان گرتے 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 ساری مخلوقات سب سے نیچے گر جاتا ہے. جو سب سے اوپر ہے, جس کو سب سے بیسٹ طریقے پر اللہ رب العزت نے کوالٹیز دے کر پیدا کیا ہے, وہ جب گرتا ہے تو پھر وہ دوسری تمام مخلوقات سے نیچے آ جاتا ہے. اللہ نے اسی لیے قرآن میں ایک جگہ انسان سے کہا کہ تم کبھی کبھی جب اپنی اسپیشلٹی کو کھو دیتے ہو, اپنے ہنر کو کھو دیتے ہو, اور اپنی اللہ رب العزت کی طرف سے پوٹینشیل جو تمہارے پاس ٹیلنٹس ہے اس کو یوز نہیں کرتے ہو اور گمراہی کے راستے پر چل جاتے ہو, تو تم جانوروں سے, اینیمل سے زیادہ نیچے گر جاتے ہو. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ تو چوپائیوں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. تو سمجھنا اپنی کوالٹی کو, سمجھنا اپنی یونیک فیچرز کو اور صحیح طور پہ اس کو یوز کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. فرام ہیئر وی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ اوور مینٹل ہیلتھ. جو مینٹل ہیلتھ ہے, دس از اے بیسک اینڈ فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ فار آل آف اس. میں پہلے آپ کے سامنے 5 سیکٹرز پیش کرتا ہوں جو ہیلتھ کے ہیں. ہیلتھ کے 5 سیکٹرز وی ہیو ٹو ڈسکس, تھنک اینڈ بی ایجوکیٹڈ فار دیٹ. ایک تو ہے مینٹل ہیلتھ, دوسری ہے فزیکل ہیلتھ, تیسری ہے اسپریچول ہیلتھ, چوتھی ہے سوشل ہیلتھ, اور 5ویں ہے اس کے بعد لاسٹ میں اگر آپ کنکلوڈ کریں گے ہیلتھ وائز تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ہیلتھ کے بعد ایموشنل ہیلتھ. ان 5 سیکٹرز کو اگر ہم لائیں گے اپنے ہیلتھ کے اندر تو پھر ہم بہت زیادہ ایک کمپریہنسو وے میں سولوشنز نکال سکتے ہیں. اسپریچول ڈیزیز بھی ہوتی ہیں ہم کو, جیسے فزیکل ڈیزیز ہوتی ہے, مینٹل ڈیزیز بھی ہوتی ہیں جیسے ایموشنل ڈیزیز ہوتی ہیں, جیسے سوشل ڈیزیز ہوتی ہے. اور میں قرآن و حدیث سے کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ رب العزت نے کیسے اس ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کیا اور سولوشنز بھی ہیں. ایک بیس تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کہ انہوں نے کہا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے. From this point we have to know this is not only the shifa of our physical illness. There is an illness of mind, there is an illness of our social relationship, there is an illness in our emotions. We have to realize and understand it and treat it properly. Without the proper treatment, without the proper consultation with the experts, and without getting the solutions for all our problems of these sectors, we can't get the solutions for our problems. مینٹل پر فوکس کرتے ہوئے اور اس کو اسپریچول سے کنیکٹ کر کے اور
سوشل سے کنیکٹ کر کے میں آگے فردر بات رکھتا ہوں. مینٹل ہیلتھ کا جو بیس ہے, مینٹل ہیلتھ کے لیے جو سب سے بڑا سورس ہے وہ عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان سے پہلے دوسرے نبیوں کے ذریعے انسانوں کو دیا ہے. وہ عقیدہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں, ہمارا دین, ہمارا عقیدہ وہ کیا ہے؟ وہ مینٹل ہیلتھ کا سب سے بیسک اینڈ فنڈامنٹل سورس ہے. I would like to raise 3 basic questions. Number 1 is, who am I? This is a basic and fundamental question for all of us. And the second question is, what is the universe? What is the universe? What is this? Surround me. یہ کیا ہے جو کائنات میں پھر رہا ہے, دوڑ رہا ہے, ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے, کیا ہے؟ The third question is, what is the end of all? یہ سب کہاں جا کے ختم ہوگا? What is the end of human being? What is the end of universe? What is the end of earth? What is the end of the all creatures of Allah subhanahu wa ta'ala? ان 3 questions کا آنسر عقیدہ ہے. ہمارا جو عقیدہ و دین ہے, ان بیسک 3 questions کا آنسر ہے. Who am I? Who has created? Why he has created? If you know this, you will learn who is Allah and what is the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala. میں جب اللہ نے فرمایا ہے کہ جب انسان غور کرتا ہے, تدبر کرتا ہے, تو وہ رزلٹ کو پاتا ہے اور فیکٹس کو حاصل کر لیتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے سب سے زیادہ جس بات پر emphasize کیا ہے وہ سوچنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے, ریسرچ کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. Allah said in Quran so many times, تتفکرون, تعقلون, تتذکرون, تتدبرون. These are the words of Quran that are used mostly in the all pages of the Quran, you can say. Why? کیونکہ اللہ نے تمہیں سپیریئر ہی بنایا ہے تمہاری اس انٹلیکچولیٹی کی وجہ سے, تمہاری مائنڈ کی وجہ سے, تمہاری سمجھ کی وجہ سے, سوچ کی وجہ سے. So these are the basic questions. If you know who am I, you will live properly. If you know what is the universe, you will use the all surrounding things in proper manner. And if you understand what is the end of the universe and end of mind, you will live for the hereafter. اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور جو اللہ نے گائیڈنس دی ہے اس کو ماننا. یہ 3 بیس ہیں ہمارے عقیدے کے. ایمان باللہ, ایمان بالرسل اور ایمان بالآخرہ. اسی سے ریلیٹڈ پھر اور بھی سیکٹرز ہیں جو عقیدے کے اندر ہمارے آتے ہیں, کہ قدر کو ماننا اور جنت اور جہنم کو ماننا, فرشتوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا. یہ ساری چیزیں ان 3 بیسک سیکٹر سے جڑی ہوئی ہیں جس کو ہم توحید, رسالت اور آخرت کہتے ہیں. یہ تینوں چیزیں ہمارے اس کوئسچن کا آنسر ہے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے. تو ہمارا دین یہیں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ہمارا جو بیس اور فاؤنڈیشن ہے عقیدے کی, ایمان کی, بلیف کی, فیتھ کی, وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے. کیونکہ اگر انسان کے پاس ان چیزوں کا آنسر نہ ہو اور انسان کو پراپر گائیڈنس اس سیکٹر میں نہ ملے, تو پھر وہ ہمیشہ اس سلسلے میں پریشانی رہے گا اور صحیح جواب نہیں دے سکتا. میں آپ سے اس پوائنٹ کو سمرائز کرتے ہوئے ایک بات کہتا ہوں. میرے اس ایمان کی وجہ سے, میرے اس بلیف کی وجہ سے میں نے پوری یونیورس کو ایک چین میں ڈال کر پوری کائنات کو اپنے سے ڈیلیٹ کر لیا ہے اور اپنے کو خالق سے ڈیلیٹ کر کے سمجھ لیا ہے. مجھے کہیں کوئی کانٹرڈکشن نہیں دکھتا, مجھے کہیں کوئی کلیش نہیں دکھتا, مجھے کہیں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی. مجھے یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے کہ آسمانوں کے اوپر سے لے کر زمین کی تہوں تک ایک یونیورسل سسٹم چل رہا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لا تبدیل لخلق اللہ, لا تبدیل لکلمات اللہ. There is no change in the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. There is no کیا ہوتا
23 ایئرس میں ریویل ہوا ہے, کہیں تو کوئی کانٹرڈکشن ہوگا. کتنی انفارمیشن ہے اس میں, کتنی باتیں ہیں اس کے اندر, کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ہر بات ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی طرف جا رہی ہے اور ایک ہی پوائنٹ کے اوپر لے کر جا رہی ہے, کہیں بھی کوئی ڈفرینس نظر نہیں آتا. الا لہ الخلق والامر, تخلیق کا پاور بھی اللہ کے پاس ہے اور حکم دینے کا پاور بھی اللہ کے پاس ہے. یعنی کریشن اینڈ دا گائیڈنس اینڈ گیونگ انسٹرکشنز, آرڈر. اللہ رب العزت نے پیدا بھی کیا اور جو گائیڈنس ہے زندگی گزارنے کا وہ بھی دیا. فیصلہ بھی اسی کا چلتا ہے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کیا چینجز دنیا کے اندر ہوں گے, وہ بھی اللہ کا چلتا ہے. پیدا بھی اس نے کیا. یعنی اللہ وہ خالق نہیں ہے, وہ کریٹر نہیں ہے جس نے کوئی چیز پیدا کر دی اور اس کو چلا کے چھوڑ دیا, بلکہ وہ اس کو گورن کر رہا ہے, اس کو مینج کر رہا ہے, مدبر ہے. اللہ کی صفت مدبر ہے. سو اوکے, دس از ون پوائنٹ, دا بیسک پوائنٹ. ہمارا دین, ہمارا عقیدہ, ہماری مینٹل ہیلتھ کا فاؤنڈیشن اس پر ہے کہ ہم اپنے بیسک کوسچنس جو ہمارے بلیف اور ہمارے عقیدے سے متعلق ہیں اس کو سمجھ لیں. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج میں آتے ہیں کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو کیسے اچھا بنائیں. اس پر ڈسکس کرنے سے پہلے 2-3 فیکٹرز کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج کے ٹائم پر دنیا میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ مینٹل النس کا ہے, دوسرے تمام ایشوز سے زیادہ. اور جو آج ڈیزیز ہیں, پرابلمس ہیں, پینڈیمک ہے, اور دوسرے تمام سارے مسائل آئے, ان سب سے بڑا ڈیزاسٹر جو ہو رہا ہے وہ مینٹل النس کی وجہ سے ہو رہا ہے. There is a report and data for the last year 2023, almost 23% of adults are suffering from mental illness. 23% of adults. اور یہ النس کس لیول تک جاتی ہے اس کو اگلا ڈیٹا بتاتا ہے. ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ almost 5% of adults in all the countries all over the world, they are thinking seriously about the suicide. And at the same time, 13% of youth are thinking seriously about the suicide. This is the data for last year. Adults جو دوسرے ہیں ان کے بارے میں 5% اور یوتھ کے بارے میں 13%. What is that? حالانکہ آپ غور کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یوتھ کے اندر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ زندگی سے محبت جو یوتھ میں ہے وہ بڑوں میں نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر ہے. Even I read the data of WHO for the last year. In every 40 seconds, one suicide occurs in the world. In every 40 seconds, one suicide occurs in the world. اب سوچئے کہ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں, کیسی زندگی جس میں انسان ان تمام کمفرٹس کے باوجود جو حاصل کیے ہوئے ہے اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے, اس زندگی سے بھاگنا چاہتا ہے. یعنی ایک ریزلٹ تو آپ نکال لیجئے کہ ہم نے جس میٹیریل سکسیس کو بیس بنایا ہے اپنی کامیابی اور ترقی کا, دس از ناٹ دا ریئل کرائٹیریا ٹو چیک یور سکسیسفلنس. ہماری کامیابی مٹیریل کامیابی نہیں ہوتی ہے, ہماری کامیابی پیس آف مائنڈ کے اندر ہے, ہماری کامیابی سیٹسفیکشن کے اندر ہے, ہماری کامیابی قناعت کے اندر ہے, ہماری کامیابی اللہ کی قدر کو مان کر راضی ہو جانے کے اندر ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی ہے جو ایک جھوپڑی کے اندر رہتا ہے, چھوٹے سے گھر کے اندر رہتا ہے, لیکن وہ اتنا خوش ہو جتنا آپ خوش نہیں اپنی زندگی سے. میں ابھی افریقہ میں جو گھوم کر آیا ہوں وہاں ولیجز کو, ریموٹ ایریاز اور رورل ایریاز کو میں نے دیکھا, جا کر وہاں کی زندگی لائف اسٹائل کیسا ہے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اس کو زندگی میں لانا گزارنا بھی دور کی بات ہے, میں نے اس لیول تک سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی زندگی انسان گزارتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ خوش ہیں, مزے میں ہیں, زندگی آرام سے گزر رہی ہے. میں نہیں کہتا کہ جو انسان کے پاس لگژری ہوتی ہے, کمفرٹ ہوتا ہے, وہ اس کو فائدہ نہیں دیتا ہے, لیکن صرف وہی فائدہ نہیں ہے, صرف وہی کرائٹیریا آف سکسیس نہیں ہے. آج اس
ریس والی دنیا کے اندر، جس میں نئی مینٹالٹی جو ڈیولپ ہوئی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو مٹیریل ورلڈ کے اندر آگے بڑھنا ہے. ایک بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے تو کان کے اندر صرف مال 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 ویلتھ سنتا رہتا ہے. وہ یہی دیکھتا رہتا ہے کہ ایک ریس ہے جس میں باپ بھی دوڑ رہا ہے، بھائی بھی دوڑ رہا ہے، انکل بھی دوڑ رہے ہیں، سب اس ریس کی فکر میں کیسے میں آگے بڑھ جاؤں، کیسے میں ترقی کروں، کیسے میرا سیٹ اپ اچھا ہو، کیسے میرا بزنس آگے بڑھے، کیسے اچھی جابس حاصل ہو سکیں. اسی پر بات، اسی پر گفتگو، گھر کے اندر بھی باہر بھی. یہ دوڑ جو ریس آج کی دنیا میں ہے، اس نے جو یوتھ کا مائنڈ سیٹ بنایا ہے وہ اس پر بیس کرتا ہے کہ تمہاری تمام کامیابی دنیا میں اگر تمہیں جینا ہے تو اسی راستے میں اگر اس میں تھوڑا بھی کمی ہو گئی تو تم ریس سے پیچھے رہ جاؤ گے، تم ریس سے پیچھے رہ جاؤ گے، پھر تم آگے نہیں بڑھ سکتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سوسائڈ کیسز کے اندر، جیسا کہ اسٹڈیز بتاتی ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت سکسیسفل ہوتا ہے، آدمی اپنی فیلڈ کے اندر بہت کچھ اچیو کر چکا ہوتا ہے، اور بظاہر ایسا نہیں لگ رہا ہوتا ہے باہر سے دیکھنے میں کہ اس کو کچھ پرابلم ہوگی، لیکن کیونکہ اس ریس کے مائنڈ سیٹ نے جو کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے کہ تمہیں اس لائن پر رہنا ہے، اگر تم نے اس لائن سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا تو تم دنیا میں کامیاب نہیں رہ سکتے، تو تم بہت نیچے گر جاؤ گے، تم مایوس ہو جاؤ گے. اس نے ایسا کر دیا ہے کہ انسان اگر ایک اسٹیپ بھی اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اپنی زندگی میں تو اس کو برداشت نہیں کر پاتا، بیئر نہیں کر پاتا، ٹیکل نہیں کر پاتا، ہینڈل نہیں کر پاتا، ہوپلیس ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور کبھی کبھی آخری اسٹیج سوسائٹی تک ہو جاتا ہے. تو اس فیکٹر کو جاننے کے بعد اب میں 2 پوائنٹس کے اوپر اپنی پوری بات کو رکھ کر آپ کے سامنے مینٹل ہیلتھ کی حقیقت پیش کروں گا، اس کے سولوشن کے ریلیٹڈ. ایک تو یہ ہے کہ جب تک ہم اپنا انڈیویجول تزکیہ نہیں کریں گے، اپنے صفائی اور پاکی کا خیال نہیں کریں گے، اپنے دل، اپنی روح، اپنے دماغ، اپنی سوچ، اپنے تھاٹس، اپنے کریئر، اپنے گائیڈنس، اپنے فیوچر، اپنے ٹارگٹ کو صحیح رخ نہیں دیں گے، تب تک ہم ان تمام پرابلمز کا سولوشن نہیں نکال سکتے. انڈیویجول لیول پر ہم میں سے ہر ایک کو اپنا تزکیہ کرنا ضروری ہے. اللہ نے قرآن میں بہت جگہ اس بات پر ابھارا ہے، emphasize کیا ہے. قسم کھائی ہے سورہ شمس کے اندر اللہ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قسم ہے نفس کی، جان کی، اور اس کو برابر بنانے کی. اللہ نے نفس کے اندر، انسان کی ذات کے اندر اس کی برائی کو بھی رکھا ہے اور اس کے تقوی کو بھی رکھا ہے. نفس کے اندر پوٹینشیل ہے کہ وہ برائی کی چیزوں کی طرف بڑھے، اور پوٹینشیل ہے کہ وہ تقوی کی راہ کی طرف چلے. میں ان 2 لفظوں کو تھوڑا سا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں تو حقیقت سمجھ میں آئے. فجور اور تقوی. ایک چیز ہے فجور، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر کنٹرول چھوڑ کر ڈیزائرز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اندھا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فجور. اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی ہوئی ہیں، لمیٹیشنز رکھی ہوئی ہیں، اللہ نے انسان کے لیے جو پراپر وے میں شریعت دی ہوئی ہے، اس کو وہ بالکل نیگلیکٹ کر کے اپنی ڈیزائرز کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے. خواہش پوری ہونی ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، ابھی ایک دم سے خواہش اٹھی کچھ حرام کی طرف بڑھنے کی تو قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی کیئر نہیں ہے کہ اللہ نے اس بات کو حلال کہا ہے کہ حرام کہا ہے، بس میرا دل چاہ رہا ہے، میری خواہش ہو رہی ہے. انسان کی خواہش بڑی عجیب و غریب چیز ہے، انلمیٹڈ ہے. یہ ایسی ہے کہ اس کو کوئی چیز بغیر ریلیجیس گائیڈنس کے روک نہیں سکتی ہے. اگر آپ نے ڈیٹاز دیکھے ہوں گے، ریسرچ کیا ہوگا، دنیا میں جو آج کرائمز ہیں، ان کرائمز کے پیچھے جو ڈرگس ہے، الکوہل ہے، اس کا جو ایفیکٹ ہے، اس کے لیے کیا کیا لاز بنائے گئے، کیسے کیسے لاز دنیا کے اندر پاس کیے گئے. بڑے بڑے ملکوں میں بہت سخت، ایون یو ایس وغیرہ میں بہت سخت لاز بنے تھے اسٹارٹنگ میں اس کے اوپر، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سارے لاز فیل ہو گئے، کیونکہ وہ لاز جو ہوتے ہیں وہ امپلیمنٹ ہونے سے پہلے اس کے چور دروازوں کو تلاش کر لیتے ہیں.
جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کس طرح جب کوئی قانون بنتا ہے تو قانون بننے سے پہلے اس کو کیسے بائی پاس کرنا ہے ان تمام رولس کو راستوں کو سمجھ لیا جاتا ہے. تو ایسے ہی انسان جب تک باؤنڈریز جو اللہ نے بنائی ہوئی ہیں, جو شریعت کے ذریعے سے ہمیں گائیڈنس دی ہے, اس کا خیال نہیں کرتا اور اپنی خواہش کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا. اس کی مثال اللہ نے دی ہے کہ جیسے انسان اس کتے کو دیکھے, ڈاگ کو دیکھے جو اپنی زبان لٹکائے ہوئے اپنے کھانے کی تلاش میں بھاگتا رہتا ہے, جو خواہش کے پیچھے مرتا ہے, جو خواہش کے لیے جیتا ہے, جس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اس کی ڈیزائرز کا پورا ہونا ہوتا ہے, تو پھر وہ اس کتے کی مثال کا حقدار ہے جو اپنی زبان لٹکا کے ہڈی کے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے. یہ فجور تقویٰ کہتے ہیں, جو اس کے اپوزٹ ہے, جس کو اللہ نے بتایا کہ انسان کے اندر دونوں ہیں. تقویٰ جو ہوتا ہے وہ انسان کو سیلف کنٹرول دیتا ہے, ول پاور دیتا ہے, انسان کو اپنے اگینسٹ جو اس کی خواہشات مانگ رہی ہوتی ہیں کھڑے ہونے کی اسٹرینتھ دیتا ہے. انسان پوری ہمت کے ساتھ, پورے ارادے کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ یہ کہہ پاتا ہے اپنے آپ سے یہ بات کرنا درست نہیں ہے, اللہ نے نہیں کیا ہے, ایسا کرنے سے اللہ ناراض ہو جائے گا, اس کا نقصان آخرت میں دیکھنا پڑے گا, مجھے اس کا کل جواب دینا پڑے گا, مجھے اللہ رب العزت کو فیس کرنا پڑے گا, مجھے قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانا پڑے گا. یہ احساس, یہ جذبہ, یہ خیال, یہ یقین, یہ سوچ ڈیولپ ہوتی ہے تقوی کے ذریعے سے. ان دونوں فیکٹرز کو اللہ نے انسان کے اندر انبلٹ کیا ہے, رکھا ہے. تم اس طرف چلنا چاہو تو چلتے چلے جاؤ, اس طرف بڑھنا چاہو تو قدم بڑھاتے چلے جاؤ. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. انسان کچھ بھی نہیں تھا, اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا, کوئی جانتا نہیں تھا. ایک ناپاک خطرے سے اس کو اللہ رب العزت نے تخلیق بخشی ہے, اس کو پیدائش عطا کی, اس کو زندگی دی ہے, اس کا جسم بنایا ہے, اس کا گوشت پوست اللہ رب العزت نے ڈھالا ہے, اس کو ایک شکل دی ہے. لیکن اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر ایسی صلاحیت رکھی کہ دونوں راستے وہ اختیار کر سکتا ہے, یا تو شاکر بن سکتا ہے یا کفور بن سکتا ہے, یا تو شکر والی زندگی کی طرف قدم بڑھا سکتا ہے یا کفر والی زندگی کی طرف بڑھتا چلا جائے. تو انڈیویجول لیول کے اوپر جو میرا اپنا انالیسس ہے, اپنا ڈیپ ریسرچ ہے, وہ سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر ہونا چاہیے. ہمارا پرابلم کیا ہے کہ سب سے زیادہ ہم دوسرے کے ایشوز پر انالیسس کرتے ہیں, دوسرے کی پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں, لیکن میرا میٹر کیا ہے, میرا مسئلہ کیا ہے, اس کو جانتے نہیں ہیں, کبھی غور بھی نہیں کرتے. حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس کی ہے کہ ہم اپنے بارے میں سوچیں اور اپنی فکر کریں. اللہ رب العزت نے عجیب و غریب بات سورۃ القیامہ میں فرمائی ہے انسان کے بارے میں, بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ. بلکہ انسان اپنے آپ کو بہت گہرائی سے دیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اوپر پردے ڈالتا رہتا ہے, ایکسکیوزز دیتا رہتا ہے. کبھی اپنے بھائی کے لیے چھوٹا سا ایکسکیوز بھی قبول نہیں کرتا, لیکن اپنے بڑے سے بڑے پرابلم کے لیے بھی ایکسکیوزز دیتا ہے. یہ انسان کی حقیقت ہے. کہتے ہیں, ایک بہت مشہور محاورہ ہے, اردو میں بھی بولا جاتا ہے, عربی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے, کہ ہمیں اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آتا, لیکن سامنے والے کی آنکھ میں لگا ہوا ایک تنکا بھی دکھتا ہے. اگر ہمارے سامنے ایک لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا ہو آنکھ کے اوپر تو ہمیں دکھے گا نہیں, نظر نہیں آئے, کیونکہ آنکھ بند ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. لیکن سامنے والے کی آنکھ میں ڈاٹ بھی ہوگا تو اس کو ہم دیکھ لیں گے. تو ہمیں اگر اپنے بارے میں فکر پیدا نہیں ہوئی اور اپنا خیال ہم نے کرنا نہیں شروع کیا, اپنی ویکنیسز کو, اسٹرینتھ کو نہیں پہچانا, تو ہم اپنی زندگی کو صحیح نہیں کر سکتے, اپنی پرابلمس کو سالو نہیں کر سکتے. اور مینٹل پرابلمس یہیں سے آتی ہے, کیونکہ ہوتا کیا ہے بعض دفعہ
کہ ہم نے اپنے لیے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے. میرا گول یہ ہے, میری پوزیشن یہ ہے, میرا نام یہ ہے, دوسروں کی نگاہ میں میری حیثیت یہ ہے, میں ایسا ہوں ویسا ہوں. میں اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو جج کرتا رہتا ہوں. دوسرا میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے, دوسرا کیا کہہ رہا ہے, دوسرا کیا کس لیول پر مجھے رکھ رہا ہے, دوسرے کا میرے بارے میں کامنٹ کیا ہوگا. میں اپنے آپ کو اس کی نظر سے دیکھ کر جج کرتا رہتا ہوں, لیکن کبھی اپنے آپ کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتا تاکہ اپنی طاقت کو پہچان سکوں اور اپنی کمزوری کو دور کر سکوں. اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ سیلف ریشیپ کی یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی آپ کہہ سکتے ہیں, کہ جب ہم اپنے آپ کو پڑھتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس کو پہچان لیتے ہیں, اس کو صحیح طور پر ٹیکل کرتے ہیں, اپنی ویکنیسز کو بدلتے ہیں اور اپنے اندر جو اسٹرینتھ ہے اس کو اور پاورفل کر کے یوز کرتے ہیں. تو انڈیویجول لیول کے اوپر ہمیں اس کی فکر کرنا ہے. اس کے لیے 2 فارمولاز میں آپ کو دیتا ہوں, جس پر اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک ہم اپنے بارے میں فکر پیدا کر سکتے ہیں. ایک بات تو ہے علم کے راستے سے قرآن پاک کے. اگر ہم نے اپنی زندگی کو قرآن پاک سے کنیکٹ کیا, اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑا اور روزانہ اپنی زندگی میں قرآن پاک کا حصہ رکھا, قرآن پاک کو پڑھنا, قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور قرآن پاک کی ویلیوز کو, قرآن پاک کے میسیجز کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنا. اگر میں نے یہ انڈیویجول لیول پر کرنا شروع کیا تو اس کا بہترین رزلٹ آپ کو ملے گا. اگر آپ قرآن پڑھیں گے, ایک دفعہ آپ شروع سے لے کر آخر تک زندگی میں قرآن ضرور پڑھیے گا, آپ کو اتنی باتیں ملیں گی کہ ایسا لگے گا کہ اللہ مجھ سے ہی بات کر رہا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورۃ الانبیاء میں, ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا فیہ ذکرکم, اس میں تمہارے لیے ذکر بھی ہے, اور ایک ترجمہ یہ ہے اس میں تمہارا تذکرہ بھی ہے, اس میں تمہارا انٹروڈکشن ہے. ایک صحابی ہیں, نام مجھے یاد نہیں آ رہا, وہ کہہ رہے تھے میں ایک دفعہ قرآن پڑھنا شروع کیا میں نے, کہ دیکھو میں کہاں ہوں قرآن میں. میں نے بہت کچھ پڑھا, بہت ساری چیزیں معلوم ہوئی, یہاں تک کہ جب میں سورہ توبہ کی اس آیت پر پہنچا جہاں اللہ نے فرمایا ہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو مجھے لگا کہ اللہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے. وہ لوگ, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کچھ امید ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے گا, کہ اللہ ان کو عذاب دیتا ہے یا ان کے لیے توبہ قبول کرتا ہے. تو مجھے لگا شاید میں ان میں سے ہوں. تو انسان اگر اپنے آپ کو تلاش کرے کہ اللہ نے کن ویلیوز کو قرآن پاک کے ذریعے سے دیا ہے, جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں, جو ہماری فیملی اسٹرکچر ہے جو قرآن کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا ہے, جو ہمارے لیے اسپریچول ڈیولپمنٹ کا راستہ ہے قرآن پاک کے ذریعے سے جو سمجھ میں آتا ہے, جو ہماری ریسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز ہیں ٹورڈز دا سوسائٹی اینڈ ٹورڈز اللہ سبحانہ و تعالی, حقوق اللہ اینڈ حقوق العباد. اس چیپٹر کو قرآن پاک کے ذریعے سے جتنا زیادہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ میری زندگی میں چینج آئے گا. تو سب سے بڑا پاورفل سورس اپنی انڈیویجول لائف میں چینج لانے کا قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک سے کنیکٹ کر کے آپ سیرت کو پڑھیے. قرآن پاک میں جو بات اللہ رب العزت نے بتائی اور جو ماڈیول سیٹ کیا ہے انسانیت کے بہترین کامیابی کا, اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اگر ہوا ہے یا پریکٹیکل ماڈیول اگر کہیں سے سامنے آتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آتا ہے. سیرت کو پڑھنا اور قرآن پاک کو پڑھنا یہ ہماری زندگی کا ضرور حصہ ہونا چاہیے, ورنہ ہم زندگی میں بہت نیک بھی سمجھے جائیں گے اور بڑے سوشل ورکر بھی سمجھے جائیں گے, اور لوگ ہم کو بہت اپریسیشن بھی دیں گے اور ہمارے کام کو بہت اچھا سمجھا جائے گا اور ہمیں بہت بڑا آدمی کہا جائے گا, لیکن ہم اندر سے زیرو ہوں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑا سا غبارہ ہوتا ہے, باہر سے لگتا ہے کہ اس سے بڑا اسٹرکچر کوئی ہے نہیں اس جگہ پہ, لیکن اس کو ایک چھوٹا سا پن بھی کولیپس کر دیتا ہے, کیونکہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے. جب تک ہم اپنے اندر کو مضبوط نہیں بنائیں گے اور اپنے اندر اسپریچول امپاورمنٹ کی کوشش نہیں کریں گے اور اپنے آپ کا کنیکشن اللہ سے نہیں کریں گے اور دنیا کے ہر مسئلے کو آخرت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے, ہم اپنا انڈیویجول ڈیولپمنٹ نہیں کر سکیں. This is the one step. And the second one is about social responsibility. The duty towards the community. کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے اور مجھے کیسے بیہیویئر کرنا چاہیے
اور مجھے کیسے کمیونٹی کو امپاور کرنا چاہیے اس کی کوشش اور فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم بسا اوقات جس کو کوئی پرابلم ہے، مینٹل النس ہوئی ہے، مینٹل النس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو پاگل خانے میں داخل کرنا ہے، مینڈ ہو گیا ہے، وہ مینٹل ہے اس کو کہا جاتا ہے، ویسا نہیں۔ مینٹل ہیلتھ کا مطلب یہ ہے، یا مینٹل النس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی بات ٹریگر کر رہی ہے جس کو وہ ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہو جائے تو میری ذمہ داری ہے کہ اس کی مینٹل ہیلتھ کی کوشش کروں۔ This is the duty of myself۔ اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ کیا گنہگار ہوگا، اللہ کیا کر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم جب اپنے کسی بھائی کو کسی بھی حیثیت سے فائدہ پہنچا سکتے تھے، تم نے نہیں پہنچایا، تو اس کے لیے تمہارے پاس آنسر کیا ہے، جواب کیا ہے۔ اور کسی بھی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانا کسی طور پر بھی سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند وہ آدمی ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ This is the criteria from Allah subhanahu wa ta'ala. What is our criteria? Who is offering the whole namaz in proper manner and always be on musalla and go to masjid in every time and offering nafal, roza and always doing this spiritual so-called fame and personality as we say. He is the religious one and the righteous one. Allah subhanahu wa ta'ala has set a different criteria, and this is the criteria of goodness and righteousness based upon our social responsibility. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، طبرانی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی کوئی مدد کروں، مجھے یہ بات اپنے بھائی کی مدد کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی اس مسجد نبوی میں اعتکاف کروں۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کرو، تم اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ کو لے کر آ جاؤ۔ یہ اللہ رب العزت کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ اگر ہم سوچیں کہ زندگی میں ہم کتنے بڑے سیکٹر کو، فیلڈ کو اپنے دین کی اور عبادت کے مس کر رہے ہیں اور سمجھتے بھی نہیں کہ وہ عبادت ہے۔ آپ کسی اپنے بھائی سے مسکرا کر ایک دفعہ ملیں، اس سے سلام کریں، اس سے خوبصورت مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لیں، اس پر آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا دین ہے، یہ ہماری عبادت ہے، یہ ہماری نیکی ہے، آخرت میں اس کا فائدہ ہے۔ ہم نے اس کو نہیں سمجھا کیونکہ ہم نے جو ہماری سوشل ریسپانسبلٹی ہے اس کو دین سے کنیکٹ کر کے نہیں دیکھا، بلکہ ایک اپنے ٹریڈیشن، کلچر اور اپنے کسٹم کی حیثیت سے دیکھ کر ٹیکل کیا ہے، اس کو ہینڈل کیا ہے۔ جب تک ہم اس کو دین سے ریلیٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کے اندر اسپرٹ نہیں لائیں گے دین والی، تب تک ہم اپنے ان تمام ایشوز کو، جو سوشل پرابلمس ہیں، اس کو سماج سے ختم نہیں کر سکتے اور کمیونٹی کو امپاور نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کا ریلیشن شپ دوسرے کے ساتھ اچھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے تھے، ہاتھ پکڑ کر بیعت لیتے تھے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے تمہارے دل میں نیک جذبہ ہونا چاہیے، تمہارا دل یہ کہے کہ وہ بندہ فائدے میں آ جائے، اس بندے کا اچھا ہو جائے، اس بندے کا بھلا ہو جائے، کچھ خیر ہو جائے، اس کو کچھ فائدہ مل جائے، یہ جذبہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر تمہارے دل میں کبھی یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ فلاں پیچھے ہٹ جائے، اس کا کچھ نقصان ہو جائے، وہ نیچے گر جائے، اس کا کچھ پرابلم ہو جائے، تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارا ایمان تمہارے دل میں نہیں رہا، ہمارا ایمان نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے ان بندوں پر جو اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ نقصان کرنے کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ بہترین اور بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھلا کرتے رہیں اور دین سمجھ کے کریں، اللہ کے لیے کریں۔ تو یہ جو دوسرا سیکٹر ہے کہ ہمیں کمیونٹی کے اندر اس سوچ کو ڈیولپ کرنا ہے
اور اس طرح کا اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے مینٹل ہیلتھ کے اندر ہم کمیونٹی کو امپاور کر سکیں. اصل میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم مینٹل النس میں جوڑتے ہی نہیں, سمجھتے ہی نہیں, اور اس کو صحیح طور پر ٹیکل بھی نہیں کرتے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے دل میں ایک جذبہ ہے, میرے دل میں خیال ہے کہ میں کمیونٹی کی خدمت کرنے کے لیے, چیریٹی ورک کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دوں گا, لوگوں سے کنیکشن کر کے بہترین چیریٹی کا کام کروں گا. میں اس بات پر فوکس کر رہا ہوں, دن رات لگا ہوا ہوں, محنت کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, دوڑ رہا ہوں, لوگوں سے باتیں کر رہا ہوں, لیکن میرے دل کے اندر اس کے پیچھے چھپا ہوا ایک اور جذبہ ہوتا ہے. میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا ہوتا ہوں, جس کی وجہ سے کبھی کبھی بڑا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ اصل میں مجھے کچھ پوزیشن چاہیے ہوتی ہے, مجھے کچھ فیم چاہیے ہوتا ہے, مجھے چہرہ بننا ہوتا ہے. مجھے یہ بات پسند ہی نہیں آتی کہ کبھی مجھے اسٹیج پر پرائم لوکیشن میں نہ بٹھایا جائے, کبھی میرا فیس سب کے سامنے نہ کیا جائے, کبھی میرا انٹروڈکشن پراپر طریقے پر نہ لایا جائے, کبھی مجھے ایسا ریپرزینٹ نہ کیا جائے کہ میں سب سے بڑا کمیونٹی کا فائدہ دینے والا انسان ہوں. یہ باتیں میرے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں, حالانکہ میں بہترین طریقے پر کام کر رہا ہوتا ہوں سامنے, لیکن میں اس کو ڈسکور نہیں کر پاتا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کہیں کمی آ گئی یا کہیں کمی آنے کا ڈر ہوا, تو پھر میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا, پھر اپنی اس مینٹل النس کو پہچان نہیں پاتا اور اس کے اندر گرتا چلا جاتا ہوں. کمیونٹی کے امپاور کے لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے آئینہ بن جائے. حدیث میں کہا گیا المؤمن مرآۃ المؤمن, ایک مومن دوسرے بھائی کے لیے مرر کا کام کرتا ہے. اور مرر کس کو کہتے ہیں؟ مرر ہوتا کیا ہے, اس کا اثر کیوں مثال دی گئی ہے مرر کی ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے؟ اس لیے دی گئی ہے کہ اس کے اندر جو چیز ہے جتنی ہے اتنی دکھاتا ہے. مرر کبھی جھوٹ نہیں بولتا, جو چیز نہیں ہے اس کو نہیں دکھائے گا, جو چیز ہے اس کو چھپائے گا نہیں. لیکن ایک دوسرا فیکٹر بھی ہے, وہ ذرا غور کرنے کا ہے. مرر کا ایک اور کام ہوتا ہے, مرر دکھاتا تو ہے سامنے, لیکن وہ بندہ جب مرر سے ہٹ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اپنے اوپر تصویر لگا کر دوسروں کو نہیں دکھاتا ہے. مرر کیپچر کر کے پکچر دوسروں کے سامنے پیش نہیں کرتا ہے. جب تک تم اس کے سامنے ہو تمہیں تمہارا چہرہ دکھائے گا, جب تم ہٹ جاؤ گے تو چھپا دے گا. ہمارا پرابلم کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے مرر تو بنتے ہیں بہت اچھے, ہر چھوٹی بڑی بات تو اس کی دکھاتے ہیں, لیکن پکچر کیپچر کر کے رکھ لیتے ہیں. اس پکچر کو ہر جگہ ڈسکلوز کرتے رہتے ہیں, ہر جگہ ڈسپلے کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں, دوسروں کو دکھاتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کو ہم زیادہ بڑے گڈھے میں گرا دیتے ہیں. تو سوشل لیول کے اوپر ہمارا ریلیشن شپ جیسا ہونا چاہیے, سوسائٹی ڈیولپمنٹ کا پروگرام جس طرح سے ہمارے درمیان طے پانا چاہیے, اور ریلیشن شپ ہماری جو ہوتی ہے جو کہ ایک مائکرو لیول پر ایک فیملی کے اندر اسٹارٹ ہوتی ہے, میاں اور بیوی کی, ہسبینڈ اینڈ وائف کی, وہاں سے جب کام اسٹارٹ ہوتا ہے اور صحیح پراپر طریقے پر ہم سماج اور سوسائٹی کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ایک اسٹرانگ اور ویل ڈیولپڈ سوسائٹی بنتی ہے. ورنہ اصل پرابلم مائکرو لیول پر آتی ہے, لیکن اس کو ہم زیادہ تر سمجھ پاتے ہیں جب بہت بڑی بن کر وہ سوسائٹی کے سامنے ہوتی ہے. آج آپ غور کریں, ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن شپ کا اگر انالیسس کریں, اس پر آپ غور کریں ہماری کمیونٹی کے اندر, تو سب سے زیادہ پرابلمس وہاں پر ہیں. ہماری سوسائٹی میں, ہماری کمیونٹیز میں, ہماری فیملیز میں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت اس مائکرو لیول کے اوپر ہے. اس ریلیشن شپ کو صحیح بنانا اور صحیح طریقے پر چلانا. کیونکہ مجھے ایک حدیث یاد آئی اس سلسلے میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابلیس اپنے عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جو پانی کے اوپر عرش بنایا ہوا ہے اس نے, اس کے پاس بہت سارے شیطان اور ابلیس چھوٹے چھوٹے آتے ہیں اور اپنی کارگزاری سناتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے کیا کیا, میں نے کس آدمی کو کس برائی میں لگایا, میں نے چوری کروا دی, میں نے زنا کروا دیا, میں نے ایسا کروا دیا. یہ سب بتاتا رہتا ہے, بتاتے رہتے ہیں. وہ اپنی جگہ بیٹھ کر سنتا رہتا ہے, سنتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک چھوٹا ابلیس کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے, میں نے آج ایک بڑا کام یہ کیا ہے
کہ میاں اور بیوی کے درمیان غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے ان کو دور کیا اور سیپریشن تک پہنچا دیا، طلاق کروا دیا۔ تو ابلیس اپنے عرش سے کھڑا ہو جاتا ہے اور آ کر اس کو گلے ملتا ہے اور کہتا ہے تو میرا بندہ ہے، اس نے کچھ کام کیا ہے۔ کیونکہ اس مائکرو لیول پر جب سوسائٹی بریک ہوتی ہے تو پھر پوری سوسائٹی کولیپس کرتی ہے۔ آج اسی مائکرو لیول کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کے درمیان جو مس انڈرسٹینڈنگ یا پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑی بڑی پرابلمس آ رہی ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری سوسائٹیز کی پرابلمس کیا ہیں، اس کا سولوشن کیسے ہم مل جل کر کر سکتے ہیں۔ میں نے بہت ہی شارٹ اور بریف میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں جو انڈیویجول پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور کمیونٹی اپلفٹنگ یا ڈیولپمنٹ کے بارے میں ہے۔ اگر ہم نے مل کر انشاءاللہ اس سلسلے میں کوشش کی ہے، جو بھی ہمارا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے وہ دینے کا ہم نے پہل کی، تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ اور رزلٹ نکلے گا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے کنٹریبیوشن کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہمارے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے، ہمارے پاس بہت زیادہ ویلتھ نہیں ہے، تو میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں سوسائٹی کے لیے، میرے دماغ میں بھی نہیں آتا۔ حالانکہ کنٹریبیوشن کے لیے صرف مال کافی نہیں ہوتا ہے، مال ایک فیکٹر ہے ہماری ڈیولپمنٹ کا، لیکن وہی صرف فیکٹر نہیں ہے، اس کے علاوہ بہت سارے فیکٹرز ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کا کنٹریبیوشن مال سے 1000 گنا بڑا ہو سکتا ہے، 1000 گنا بڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کا علم، آپ کی نالج، آپ کی گائیڈنس، آپ کا مشورہ، آپ کا پریشیس ٹائم، آپ کا ورک، آپ کا ایکشن جو سوسائٹی کے لیے آپ کر رہے ہیں، اپنا کنٹریبیوشن ٹائم کا دے رہے ہیں، اپنی انٹلیکچولیٹی کا دے رہے ہیں، اپنے ورک کا دے رہے ہیں، دس از ہائیلی اپریشیٹڈ۔ مالدار تو اپنی جیب سے بہت زیادہ پیسہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا نکال کر دے دیتا ہے، اس کا صدقہ اللہ کے یہاں بہت قبول ہوگا، بہت اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن جو آدمی اپنا ٹائم، اپنی نالج، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اپنا وقت، اپنا سب کچھ لگاتا ہے کنٹریبیوشن کے طور پر سوسائٹی کے، اس کا اجر و ثواب بہت بڑا ہوگا، اس کا اجر اللہ کی طرف سے جو ملے گا اس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا کنٹریبیوشن کس طرح سے کمیونٹی کے لیے ہو، جو کچھ میرے پاس ہے اس کے ذریعے میں کنٹریبیوٹ کروں۔ انشاءاللہ ہم مل کر تمام کنٹریبیوشنز کے ساتھ اور کوششوں کے ساتھ جو ہر آسپیکٹ سے ہماری کمیونٹی کو ڈیولپمنٹ کرنے میں اس پروگرام میں کام میں لائی جائے گی۔ اگر انشاءاللہ ہم نے کوشش کی تو اس کا بڑا اچھا رزلٹ ملے گا اور انشاءاللہ اس کے بہت پازیٹیو رزلٹ ہم فیوچر میں دیکھیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہدایہ فاؤنڈیشن کا اور دبئی یونٹ کا خاص طور پر کہ انہوں نے جس طرح اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور جس طرح الحمدللہ اس اہم سبجیکٹ اور ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مجھے موقع دیا، اور جس طرح وہ الحمدللہ ہدایہ فاؤنڈیشن مینگلور کے اندر اور دیگر گلف کنٹریز کے اندر کام کر رہی ہے کہ وہاں پر ایک ویژن بھی ہے، ایک مشن بھی ہے اور ریسورسز بھی ہیں، کنٹریبیوشن ہر سیکٹر سے آ رہا ہے۔ الحمدللہ اس کا اچھا پازیٹیو رزلٹ مینگلور میں بھی میں دیکھتا ہوں اور دوسری جگہ میں بھی نظر آتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس آرگنائزیشن کو اور ترقی عطا فرمائے، اس این جی او کو اور اسٹرانگ فرمائے، اور ہدایہ فاؤنڈیشن کے ذریعے اور بھی آپ حضرات اس فیلڈ میں بھی جو کوشش کر رہے ہیں دین کے لیے، امت کے لیے، کمیونٹی کے لیے، قوم کے لیے، اللہ آخرت میں اس کا رزلٹ بھی عطا فرمائے، نتیجہ بھی اور ثواب بھی عطا فرمائے، اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارا یہاں بیٹھنا قبول ہو جائے اور ہم سب کے لیے یہ بہت فائدہ مند اور بہت خیر والا ایک سیشن بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔